محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ مچھر اور کھٹمل، مچھر سے بچنے کی کوشش کریں۔ اجوائن پیس کر برابر مقدار میں سرسوں کے تیل میں ملا کر اس میں گتوں کے ٹکڑوں کو تر کر کے چاروں کونوں میں لٹکا دیں۔ مچھر کمرے میں نہیں آئیں گے۔ نارنگی کے چھلکوں کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیں۔ اس کو دھوئیں سے ایک تازہ خوشبو بھی آئے گی اور مکھی مچھر بھی قریب نہیں آئیں گے۔ نارنگی کے چھلکے بھی پاس رکھنے سے کھٹمل اور مچھر پاس نہیں آتے۔ گھر میں پیاز، لہسن، تلسی کے پتے، ارنڈی کا تیل، نیم کے سوکھے پتے اور چونا ضرور رکھنا چاہیے۔ پکنک یا آؤٹنگ پر جاتے وقت بھی ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ ڈاکٹر کے پاس جانے تک کسی جانور کے کاٹے کے اثر کو کم کیا جا سکے۔ شہد کی مکھی کا کاٹنا، لیموں کا رس نمک کے ساتھ ملائیں اور شہد کی مکھی کے کاٹے کی جگہ لگائیں، آرام آ جائے گا۔ اگر شہد کی مکھی یا تتیا کے چھتے کو چھیڑا ہے تو مٹی کے تیل کا اسپرے کریں اور آگ جلائیں تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو۔ شہد کی مکھی کے کاٹنے پر دیا سلئی کا مسالہ پانی میں گھسا کر لگانا چاہیے۔ نیم کی پتیوں کو پیس کر لیپ کرنے سے بھی شہد کی مکھی کے کاٹے پر درد کم ہو جاتا ہے۔ زہریلی مکھی، شہد کی مکھی یا بھیڑ کے ڈنگ پر پانی ڈال کر نمک رگڑیں، اس سے جلن اور درد کم ہوگا اور سوجن بھی نہیں آئے گی۔ چوہے کا کاٹنا، چوہے کے کاٹنے پر کٹی ہوئی جگہ پر دیسی گھی ملیں اور پھر نل کھول کر پانی کی تیز دھار ماریں۔ اس طرح پانی کی تیز دھار گرتے رہنے سے زہریلی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ چوہے اور مکڑی کے کاٹنے پر آم کی گٹھلی پانی کے ساتھ گھسا کر لگانے سے سوزش، جلن اور درد میں آرام ملتا ہے۔ پاگل کتے کے کاٹنے کا علاج، گیہوں کے آٹے کو پانی میں گوندھ کر روٹی بغیر سن کے کتے کی کاٹی ہوئی جگہ پر باندھیں۔ 15 منٹ بعد اسے کھول کر کسی دوسرے کتے کو کھانے کے لیے ڈال دیں۔ اگر وہ کتا اسے نہ کھائے تو سمجھیں کہ پاگل کتے نے کاٹا ہے۔ اگر کھا لے تو سمجھیں کہ جس کتے نے کاٹا ہے وہ پاگل نہیں ہے۔ کتے کی کاٹی ہوئی جگہ کو صابن سے دھوئیں، اس سے کتے کے کاٹے کا زہر نکل جاتا ہے۔ گوار پھاٹا کو ایک طرف سے چھیل کر گودے پر پسا ہوا سوندا نمک ڈالیں، پھر اسے کتے کی کاٹی ہوئی جگہ پر باندھیں۔ اس طرح روزانہ 4 دن باندھیں۔ مریض کو شہد کھلانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پاگل کتے کے کاٹنے پر سرخ مرچ کا لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ لیپ لگانے سے پسینہ بہت آتا ہے جس سے کتے کی زہریلی لار باہر آ جاتی ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ پاگل کتے کے کاٹنے پر انسان بھی پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے فوری طور پر مریض کو بڑے ہسپتال لے جانا چاہیے۔ سانپ کا کاٹنا، اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے تو فوری طور پر اس جگہ کو صابن سے دھونا چاہیے جہاں سانپ کے کاٹنے کا نشان ہو۔ لمبی گھاس پر چمڑے کے مضبوط بوٹ پہنے بغیر ہرگز نہ جائیں۔ کسی جھاڑ، جھیل یا کیچڑ میں یا ایسی جگہ اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ ڈالیں جہاں آپ کا ہاتھ یا پاؤں نظر نہ آئے۔ جس گھر میں لہسن کا گانٹھ رکھی ہوتی ہے وہاں پر سانپ کبھی بھی نہیں آتا۔ سانپ کے کاٹنے پر مریض کو پانی میں پھٹکڑی ملا کر دینی چاہیے۔ کیلے کے تنے کا رس پلانے سے بھی سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے، نہیں تو حتی الامکان بہت ہی زیادہ کم ضرور ہو جاتا ہے۔ بچھو کا کاٹنا، بچھو کے کاٹنے پر انار کے پتوں کو پیس کر لگانے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور بچھو کے کاٹنے پر ہومیوپیتھک دوا سے بنا ٹنکچر لگانا چاہیے۔ بچھو کے کاٹنے پر گیلی مٹی کی پٹی باندھنی چاہیے۔ بچھو کے کاٹنے پر پیاز کے ٹکڑوں پر نمک ڈال کر کھلانا بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں گڑ بھی کھلا سکتے ہیں۔ لہسن کا رس لگا لینے سے بھی زہریلے کیڑے کا زہر حتی الامکان نہیں تو بہت ہی زیادہ کم ضرور ہو جاتا ہے۔